الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور فضیلت کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ آپ کا تعلق حضور کی صرف امت مسلمہ ہی سے نہیں، حضور کے گھرانے سے ہے۔ حدیث پاک میں تو حضور کی امت مسلمہ کے لیے بھی جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی وہ جو آیت ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات۔ امت مسلمہ کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہے اس آیت میں۔ پہلی قسم ظالم لنفسه، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے یعنی گنہگار، مسلمان تو ہے لیکن گنہگار۔ دوسری قسم ومنہم مقتصد، گنہگار بھی ہیں نیکوکار بھی ہے، گناہ بھی کرتے ہیں نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ اور تیسری جو قسم ہے سابقم بالخیرات، نیکیوں میں آگے آگے رہنے والے، نیکی کے کام زیادہ تر کرنے والے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں امت مسلمہ کی جن 3 قسموں کا تذکرہ ہے، بہت کام کی ایک بات، بہت تسلی کی بات حوالے کے ساتھ، انہی 3 طبقوں کے بارے میں مشکات شریف میں حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالآخر امت کے یہ تینوں طبقے جنت میں جائیں گے۔ یہ فضیلت کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، فرق ہے، ان میں جو سابقون بالخیرات ہے وہ تو بلا حساب و عذاب کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ طبقہ۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں ان میں شامل فرما لے، آمین کہو۔ دوسرا جو طبقہ ہے مقتصد، جن کی نیکیاں گناہ سب برابر سرابر، ان کے متعلق آتا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں
قیامت کے دن جنت میں یہ بھی جائیں گے، لیکن حساب کے بعد ان کا حساب تو ہوگا، عذاب نہیں ہوگا۔ اور امت کی جو تیسری قسم ہے، تیسرا جو طبقہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، جس کو قرآن نے ظالم لنفسہ کہا۔ ان کی تفصیلات میں بہت اقوال ہیں، میں ایک بات کی طرف توجہ دلا کر سیدنا حسین ابن علی کا مقام بتلانا چاہتا ہوں۔ قرآن نے امت کے جن گنہگاروں کو ظالم کہا، جن کی زندگی کا اکثر حصہ گناہوں میں گزرا، ہمارے دعوت و تبلیغ کے احباب اکرام مسلم کی جو تعلیم دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارے مسلمانوں کا اکرام کرو، شاید کہنے والے بیچارے جو غیر عالم ہیں انہیں پتہ نہیں ہوگا اس کی اصل کیا ہے، اکرام مسلم کی اصل کیا ہے۔ میں بتلاتا ہوں، اس کی اصل یہی آیت کریمہ اور یہ حدیث ہے۔ قرآن نے جن کو ظالم کہا، حدیث میں ہے قیامت میں امت کا یہ طبقہ بھی جنت میں جائے گا، البتہ ان کا حساب بھی ہوگا، اور اگر اللہ چاہیں گے تو ان کے گناہوں کے بقدر انہیں عذاب بھی ہوگا، لیکن بالآخر یہ یا تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے یا پیارے نبی کی شفاعت کی وجہ سے بہرحال جنت میں ضرور جائیں گے۔ ان دونوں یعنی قرآن کریم کی اس آیت اور مشکات کی اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہر مسلمان قابل احترام ہے، اکرام مسلم۔ آج ایک ارادہ یہ کر لو بھائی، ہر مسلمان کا ہم اکرام کریں گے، بلکہ گنہگار بھی ہے اس کا بھی ہم اکرام کریں گے، لیکن اکرام کے تقاضے الگ ہیں۔ ایک گنہگار ہے، اس کا اکرام کیا ہے، میں ابھی انشاءاللہ حضرت حسین کے حالات میں بتلاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے، اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کو پیار محبت سے کہاں لائے، ذرا بولو نا بھائی، نیکی کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے حکموں کی طرف۔ حقیر کسی کو نہ سمجھیں۔ ایک جملہ مجھے بہت پیارا یاد آ گیا، دل میں بٹھا لو بھائی۔ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے سگی آنکھوں سے اگر دیکھیں لایو، پھر بھی ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اس گنہگار کی ذات سے نفرت کریں۔ گناہ سے نفرت کرنا تو ضروری ہے، فرض ہے، لیکن گنہگار سے نفرت کرنا حرام ہے۔ نفرت شراب سے ہو، شرابی سے نہ ہو، چور سے ہو، چوری سے ہو، چور سے نہ ہو، جھوٹ سے ہو، جھوٹے سے نہ ہو، گناہ سے نفرت ہو، گنہگار سے نہ ہو۔ حضرت فرماتے تھے، ہم نے کسی کو گناہ کرتے ہوئے تو دیکھا، تنہائیوں میں گر گرا کر توبہ کرتے ہوئے کہاں دیکھا۔ اس لیے بھائی ہر ایک کا اکرام کریں۔ بہرحال میں بات کو طول نہیں دینا چاہتا، آج تو یہ کوشش کر کے بیٹھا ہوں، دعا بھی کر دیجئے کہ 10:15 کو انشاءاللہ وآخر دعوانا ہو جائے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ارے کہو، جواب تو دو یار، پھر اگر آپ کہوں گے تو میں تو بڑھاؤں گا انشاءاللہ، میری تو 11:30 کو ٹرین ہے۔ اب تک کی بات سے جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جب حضور کی امت کا مسلمان بھی قابل احترام ہے اور حضور کی امت کا مسلمان بھی جنتی ہے،
تو پھر کیا کہنا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمتوں کا۔ آپ کا تعلق حضور کی صرف امت سے نہیں بلکہ حضور کے اہل بیت سے ہے۔ ایک بات اور میں جو خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، عام طور پر شہادت حسین کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے، بہت زیادہ غلو کے ساتھ، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ تأثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو جتنی فضیلتیں ملی نا وہ شہادت کی وجہ سے ملی۔ ایسا نہیں ہے، بے شک شہادت ایک عظیم فضیلت کی چیز ہے، بے شک شہادت کی وجہ سے ان کی عظمتوں میں اور اضافہ ہوا، لیکن آپ تو پیدائشی طور پر بہت عظیم مرتبے اور مقام کے مالک تھے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اب سنیے ان کے ابتدائی حالات۔ میں نے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ تفصیلات تو بہت مشکل ہے، کوشش کروں گا موٹی موٹی کچھ عبرت کی باتیں آ جائے۔ سیدنا حسین ابن علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت سے پہلے رشتے میں ان کے دادی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام فضل حضور کی سگی چچی تھی، تو اس اعتبار سے سیدہ فاطمہ کی گویا دادی ہوئی۔ تو ام فضل نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، اس واقعے کا تذکرہ مشکات میں ہے۔ خواب کیا دیکھا کہ کسی نے حضور کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹا، اور وہ جسم مبارک کا ٹکڑا کاٹ کر کے ام فضل کی گود میں ڈال دیا۔ کیا خواب دیکھا ام فضل نے، حضور کی چچی جان نے، کہ کسی نے آ کر حضور کے جسم مبارک سے کوئی ٹکڑا کاٹا اور وہ ٹکڑا کاٹ کر کے ام فضل کی گود میں ڈال دیا۔ یہ خواب دیکھ کر ام فضل گھبرا گئی، گھبرائی ہوئی آئی دربار رسالت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ بھائی کیا خواب دیکھا؟ انہوں نے پھر پوری تفصیل بتلائی۔ حضور مسکرانے لگے، فرمایا چچی جان آپ کا یہ خواب بھیانک نہیں مبارک ہے۔ اس سے ایک بات جو ہمیں سبق کے طور پر ملتی ہے وہ یہ ہے، حکم بھی یہی ہے، جب ہم کوئی خواب دیکھیں نا، اچھا دیکھیں تو اور برا دیکھیں تو، بھیانک دیکھیں تو مبارک دیکھیں تو، حکم یہ ہے کہ جو خواب کی اچھی تعبیر جانتا ہو اور جو ہمارا خیرخواہ اور ہمدرد بھی ہو، جیسے امام وغیرہ، اپنا وہ خواب ان کے سامنے بیان کرے، ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرے۔ یہ حکم ہے خوابوں کے متعلق، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک خواب کو ہم تو بھیانک سمجھتے ہیں حالانکہ وہ مبارک ہوتا ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے، کسی خواب کو ہم مبارک سمجھتے ہیں جبکہ وہ بھیانک ہوتا ہے۔ سمجھے نا؟ چچی جان کو تسلی دیتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا یہ خواب بھیانک نہیں مبارک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا، تم نے دیکھا نا میرے جسم سے کوئی ٹکڑا کاٹ کر کسی نے آپ کے گود میں ڈال دیا، اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ میرے جسم ہی کا نہیں بلکہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ ہمارے آقا اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتے تھے، یہ بھی ایک نصیحت کی بات۔ اپنی بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کہا کہ نہیں کہا، حدیثوں میں سنائے نا، کوئی نئی بات نہیں کہتا میں۔ میرے بھائیوں،
اپنی بیٹیوں کو اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھو، بیٹیوں سے محبت کرو، نفرت نہ کرو۔ بیٹیوں سے محبت کرنا اللہ کی رحمت کے قریب کرنے کا سبب ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا کہ میرے جگر کا جو ٹکڑا ہے فاطمہ، اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اسے بیٹا پیدا ہوگا اور اس بیٹے کو تم اپنی گود میں لو گی، یہ ہے اس کی تعبیر۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد، اس خواب دیکھنے کے کچھ ہی دنوں کے بعد، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حسین پیدا ہوئے۔ شعبان کا 5واں چاند تھا اور سن ہجری 4، ہجرت کے 4تھے سال، شعبان کی 5 تاریخ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ حضور کو جیسے ہی پتہ چلا فوراً اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، بیٹے کو اپنے گود میں لیا۔ کتنا مبارک ہے وہ بچہ جو حضور کی گود میں پلا بڑھا۔ حسین کی عظمتوں کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں، ابھی اور عظمتیں سنیے۔ آقا نے سیدنا حسین کو اپنی گود میں لیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں تکبیر کہی۔ یہی تو وجہ ہے، جس کے کان میں نانا جان نے اذان اور اقامت کہی ہو وہ نواسا کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ حکم یہی تو ہے نا۔ بچہ اگر پیدا ہو تو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز میوزک کی نہ جائے۔ آج منظم غیروں کی ایک سازش یہ بھی ہے، ہمیں ان ساری سازشوں سے باخبر رہنا چاہیے اور ایسے ہسپتالوں میں ڈلیوری کرانے سے بچانا چاہیے جہاں پیدا ہوتے ہی میوزک بجتا ہو اور بچے کے کان میں پہلی آواز میوزک کی جائے۔ حکم یہ ہے بچہ یا بچی جب پیدا ہو اس کے کان میں سب سے پہلے اذان کہو، اقامت کہو۔ حتیٰ کہ اگر وہاں اس وقت کوئی مرد نہ ہو تو عورت بھی یہ اذان اور اقامت کہہ سکتی ہے۔ نماز کی اذان اور اقامت تو عورت نہیں کہہ سکتی، لیکن یہاں حکم ہے، عورت کے لیے بھی گنجائش ہے۔ منشا کیا ہے؟ بچے یا بچی کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی آواز جائے۔ حضرت حسین کے کان میں ہمارے آقا نے اذان اور اقامت کہی اور گھٹی دی، اپنا کھجور چبا کر کے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا۔ حسین کی غذا حسین کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک۔ اب لعاب بھی تو سمجھتے نا بھائی، تھوک کا جملہ تو اچھا نہیں لگتا، چلیے یہ جملہ سن کر سمجھ لیا ہوگا آپ نے۔ ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے؟ جس کے پیٹ میں سب سے پہلے سرکار کا لعاب گیا ہو اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ کبھی جا سکتا ہے؟ سنو بچپن ہی کا واقعہ، حضرت شیخ نے بھی لکھا ہے فضائل اعمال میں، مشکات میں وہ واقعہ موجود ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ اذان اور اقامت ہو گئی، آپ نے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ یہاں سے علماء نے ایک اور مسئلہ واضح کیا ہے، ویسے سنت تو یہی ہے 7ویں دن بچے یا بچی کی پیدائش کا جو 7واں دن ہو اس دن اس کا اچھا سا کوئی مناسب نام رکھے جس کے معنی اچھے ہوں، یا نبیوں کے نام پر کوئی نام رکھیں اور اس کا عقیقہ کریں اور سر کے بال کو ملا دیں اور ختنہ وغیرہ کر لیں۔
یہ احکام ہے بچے کے لیے، یہ مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر پہلے دن بھی کوئی نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ حضرت حسین کا نام ہمارے آقا نے پہلے ہی رکھ دیا۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں، میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کے علاقوں کا پتہ نہیں ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ نام رکھنا تو بچے کی پھوپھی کا حق ہے۔ کیوں جی، ایسا ہی ہے؟ اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ بھی خرافات اور رسومات آپ کے یہاں بھی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اصل تو یہ ہے کہ جو بچے کے اصل ماں اور باپ ہیں، جو بچے کے دنیا میں آنے کا اصل ذریعہ بنے ہیں، ظاہری طور پر بچے کا نام رکھنے کا پہلا حق ان کو حاصل ہے۔ اس لیے اگر آپ کے بیٹوں بیٹیوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہو نا، تو دادا دادی کو اپنا حق نہ جتائیں، بلکہ ان کو موقع دیں۔ بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین نام رکھا۔ بڑے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ حسن۔ تو میں نے کہا کہ حسن میں حسن ہے تو حسین حسین ہے، نہیں سمجھے؟ حسن میں حسن ہے تو حسین، اور کیوں حسین نہ ہوتے؟ جنت کے جوانوں کے سردار جو تھے اور جن کی رگوں میں سرکار کی شہزادی کا خون دوڑتا تھا، تو وہ حسین کیوں نہ ہوں گے؟ بچپن ہی سے روزانہ تقریباً مشکات کی روایت میں ہے، تقریباً روزانہ حضرت فاطمہ کا مکان بہت قریب تھا مسجد نبوی میں، باب النساء جن لوگوں کو اللہ نے موقع دیا ہے، بالکل ریاض الجنہ کے قریب باب النساء سے داخل ہوتی سیدہ فاطمہ کا مکان، کمرہ آپ کے حجروں کے بالکل قریب ہی تھا۔ چونکہ چاروں بیٹیوں میں سب سے زیادہ لاڈل، ایک تو چھوٹی بھی تھی، چھوٹا بیٹا یا بیٹی تو بہت زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں نا۔ اور پھر علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، سیدہ فاطمہ سے حضور کو بہت زیادہ جو محبت تھی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کی نسل کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے، لیکن آپ کی نسل کا جو سلسلہ چلے گا، آپ کی 7 اولاد میں سب سے چھوٹی جو بیٹی فاطمہ ہے، اسی سے چلے گا۔ حضرت مہدی آئیں گے قیامت سے پہلے پہلے، ایک بات میں کہہ دوں ذرا سا، علماء نے ان کے متعلق لکھا ہے، ماں کی طرف سے حسنی ہوں گے، باپ کی طرف سے حسینی ہوں گے، یا شاید تھوڑا سا آگے پیچھے، مطلب یہ ہے کہ حسنی بھی ہوں گے اور حسینی بھی ہوں گے۔ فاطمۃ الزہرا کے جو دونوں شہزادے تھے، انہی کی نسلوں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے خاندان اور نسل کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کا ثبوت صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ حضور کی بہت زیادہ فاطمہ سے محبت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، اسی محبت کی وجہ سے فاطمہ کو حضور نے قریب رکھا تھا، اپنے گھر کے بالکل قریب، اور ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کہ تقریباً روزانہ بیٹی کے گھر جاتے تھے، بچوں کو پیار کرتے تھے، گود میں اٹھاتے تھے، حتیٰ کہ کبھی بچوں کو فاطمہ کے گھر میں نہ پاتے تو بے چین ہو جاتے، اور اپنے بچوں کی طرح گود میں لے کر کے پرورش کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، یہ میرے جنت کی دنیا ہی میں 2 پھول ہیں، ریحانان، یہ میرے 2 پھول ہیں، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو بھی ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے
حضرت حسین اور حسن سے محبت کا تقاضا کیا ہے، کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضور کو کتنی محبت تھی۔ آپ کی نرینہ اولاد تو زندہ نہیں رہی تھی۔ حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم، حضور کے 3 بیٹے تھے، تینوں ہی بیٹے بالغ ہونے سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ تو اس لیے بیٹی فاطمہ کے ان شہزادوں کو اپنے سگے بچوں کی طرح پالتے تھے اور فرماتے تھے سبتم من الاسباط۔ مشکات کی حدیث میں ہے، اس کے کئی مطلب علماء نے بیان کی ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے سبتم من الاسباط کہ حسین اور حسن میری اولادوں میں سے۔ اور محبت کا کیا انداز تھا پتہ ہے آپ کو؟ چونکہ حضور کے ہجرت کے 4تھے سال پیدا ہوئے تھے، اس اعتبار سے جب حضور کی وفات ہوئی تب حضرت حسین کی عمر تقریباً 8 سال کی تھی، 7-8 سال کی۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی تربیت میں رہ کر کے حضور سے براہ راست تقریباً 8 حدیثیں نقل کی ہوئی ہیں۔ علماء نے اس کو بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی تفصیلات ہے، الحمدللہ ہم نے بھی لکھا ہے اسے، ابھی اس تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کو یہ بھی سعادت بچپن ہی سے حاصل ہوئی کہ حضور کی وفات کے وقت اگرچہ بہت چھوٹے بچے تھے لیکن رہے حضور کی تربیت میں تھے، پرورش میں حضور ہی کی بڑے ہوئے تھے، اس لیے حضور کی 8 حدیثیں براہ راست انہوں نے روایت کی ہوئی ہے جو حدیثی کتابوں میں موجود ہے۔ اور تمام امت کے علماء، فقہاء اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ حسن اور حسین بھی صحابہ میں سے تھے۔ اور صحابی کا مقام معلوم ہے، ساری امت کے اولیاء اللہ مل کر کے ایک صحابی کے مرتبے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ محبت کا کیا حال تھا، ایک واقعہ جو مشکات میں ہے، یعنی ہم آپ حیران ہو جائیں۔ شاید آپ نے سنا ہو، جمعہ کا دن تھا، مشکات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ہمارے آقا منبر رسول سے خطبہ دے رہے تھے، حسن حسین بہت چھوٹے بچے تھے، مسجد میں آ گئے، قریبی تو مکان تھا، اور حضور کے قریب آنا چاہتے تھے، اتنے بچے تھے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی لال کتاب کی بات نہیں سنا رہا، مشکات میں یہ روایت موجود ہے، حدیث کی معتبر کتاب، اور یہ غالباً سبھی نے سنا ہوگا۔ یہ واقعہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اور نئی نئی باتیں کوئی سنانے کا کوئی مقصد بھی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جو باتیں کتاب و سنت میں ہیں وہ بہت کافی ہیں ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے۔ خیر، اتنے بچے تھے کہ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے تھے، دونوں بچے گرنے لگے۔ تو حدیث میں آتا ہے ہمارے آقا نے جمعہ کا خطبہ روک دیا اور خطبہ روک کر منبر سے اتر گئے اور اپنے دونوں لاڈلوں کو، شہزادوں کو، نواسوں کو، حسن اور حسین کو گود میں اٹھا لیا اور پھر آرام سے بٹھا کر کے پھر دوبارہ خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ خیر، آپ کے امام صاحب تو ایسا کرنے والے ہیں نہیں، آپ سمجھے نا، بیچارہ کوئی امام صاحب اگر ایسا کر لے، اپنا بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی کا بیٹا، ہم چھوڑیں گے اسے؟ میرے بھائیوں، شاید اگر یقین نہ ہو تو آپ خود تحقیق کر لیجئے، معتبر روایتوں میں یہ واقعہ ملتا ہے۔ حدیث میں پھر آتا ہے ہمارے آقا نے حسن حسین کو اپنے قریب بٹھایا، ریلیکس ہونے کے بعد جب دوبارہ خطبہ شروع کیا تو پھر آپ نے اس خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ پاک نے سچ ہی فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک اموال اور اولاد
فتنتن کا معنی آزمائش. فتنے کا لفظ قرآن اور حدیث میں آیا ہے نا، اس کے کئی معنی ہیں. ایک معنی آزمائش بھی ہے، یہاں آزمائش کے معنی میں ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس شہزادوں کو، نواسوں کو خطبے کے دوران گرتے ہوئے دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا، اس لیے میں نے خطبہ روک دیا اور دونوں کو گود میں اٹھا لیا. اولاد سے محبت کرنا سکھا گئے، لیکن آپ نے یہ بھی سکھایا کہ بچوں سے ایسی محبت نہ ہو جو شریعت کے حدود کو پھلانگ جائے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹوٹ کر محبت کیجئے بچوں سے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹوٹ کر محبت کیجئے بیوی سے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹوٹ کر محبت کیجئے ماں باپ سے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ٹوٹ کر محبت کیجئے دوستوں سے اور جتنے بھی رشتے ہیں. یہ جذباتی بات میں نے نہیں کہی، میں دلیل پیش کرتا ہوں. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت تو اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد، اللہ کے بعد ہمارا قبلہ محبت رسول اللہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے اگر ہو، بیوی بچوں سے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی اور غالب نہیں آنی چاہیے. قرآن نے کہا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہاں مولانا حکیم اختر صاحب فرماتے تھے بیوی بچوں دوستوں گھر والوں سے اگر 99% بھی محبت ہے یہاں تک بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت 100% کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رسول کی. سمجھے نا؟ یعنی اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے بیوی بچوں کو 10 دفعہ 1000 دفعہ ناراض کیا جا سکتا ہے، لیکن بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کو ناراض نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے محبت کا شرعی معیار. بہرحال اب دیکھو حسن حسین سے حضور کو محبت تو اتنی تھی، لیکن مشکات ہی میں وہ واقعہ موجود ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بہت بچے تھے، صحیح غلط کی ابھی تمیز بھی نہیں تھی، جائز اور ناجائز کا فرق بھی کچھ معلوم نہیں تھا. گھر میں کسی جگہ کھجور رکھی ہوئی تھی، اب وہ صدقے کی کھجوریں تھی، سمجھے نا؟ تو حضور صدقے کا مال ایک سائڈ پہ رکھتے تھے اور للہ اور ہدیے کا مال ایک الگ جگہ رکھتے تھے. میرے 2 مخلص محسن دوست دونوں اب دنیا میں نہیں رہے. ایک بہت اچھا ان کا طرز عمل تھا، مجھے بہت پسند آیا. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اسے اختیار کرنا چاہیے. مجھ سے ایک مرتبہ کہا مفتی صاحب میرے گھر میں جو میرا اپنا کباٹ، اپنے جو تیجوری، اپنا جو لوکر ہے 3 پرس ہے اس میں. کتنے بولو؟ 3 پرس. وائٹ جو پرس ہے نا اس میں للہ کا مال، للہ کی رقم، مالدار آدمی. اور جو دوسرے مثلا گرین کلر کا جو پرس ہے اس میں زکوٰۃ وغیرہ کا مال، اور جو مثلا بلیک پرس ہے تو اس میں سود وغیرہ کا مال. بیوی کو بتلا دیا کہ دیکھ کوئی للہ والا مصرف آوے نا تو اس میں سے دینے کا وغیرہ وغیرہ. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. حضور بھی ہدیہ اور صدقے کو الگ الگ رکھتے تھے، لیکن بچے کو پتا نہیں. صدقے کی کھجوریں حضور کے یہاں کسی جگہ رکھی ہوئی تھی، تو بچہ ہوتا ہے نا، بہت چھوٹا بچہ کیا کرتا ہے؟ جو بھی چیز دیکھتا ہے کیا کرتا ہے؟ چپل بھی اگر اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بھی منہ میں، گلاب جامن بھی اگر ہاتھ میں آیا تو وہ بھی منہ میں. بچہ تو بچہ ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ذرا سا اگر اشارہ کرو، فرعون کو تھپڑ زور سے لگا دیا تھا،
اس کے دماغ میں یہ بات، اس کی لائٹ چمکی تو تھی کہ وہ جو مجھے کہا نجومیوں نے کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کا تختہ پر، وہ شاید یہی لگتا ہے نا، یہ بہت ڈینجر لگ رہا ہے. اس کی لائٹ تو جھپکی بھی. لیکن وہ ہوم منسٹر جو تھی نا، اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھکانے ہے کہ نہیں، یہ بچہ ہے ابھی، اس کو پتا نہیں تھا، اس نے تھپڑ مار دی. تو تم چاہو تو امتحان کر لو. تو بعض علماء نے لکھا ہے اس نے امتحان کے لیے ایک گلاب کا بہترین پھول اور دوسرے پلیٹ کے اندر انگارا لال، کہ دیکھیں یہ سمجھدار ہے کہ ناسمجھ ہے. اگر سمجھدار ہوگا تو یہ کس کو پکڑے گا؟ پھول کو. ناسمجھ ہوگا تو ہمارے استاد محترم مولانا رفیق صاحب اپنے سبق میں فرماتے تھے موسیٰ تو کوئی جیسے جیسے تھے. بھائی نبی تو نبی ہوتے ہیں، بچپن ہی سے اللہ نے وہ بچپن میں بچوں کے سردار ہوتے ہیں. ہمارے استاد فرماتے تھے موسیٰ تو کس کو پکڑنے جا رہے تھے؟ پھول ہی کو. وہ تو جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ بھائی ادھر ہٹ، رونگ سائڈ ہے یہ ہے. تو پھر وہ پھول کے بجائے انگارے کو پکڑ لیا. تب وہ فرعون کو ذرا اطمینان کہ یار یہ ابھی ناسمجھے گا، اس نے مجھے تھپڑ مار دی. بہرحال بچہ تو بچہ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز دیکھی تو منہ میں ڈال لی. حسن حسین نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی. حضور کی نظر پڑ گئی. دیکھو محبت تو بہت ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہو، شریعت سے آگے کچھ نہیں. جیسے ہی دیکھا کہ صدقے کی کھجور بچے نے منہ میں ڈال لی ہے. حدیث میں کیا آتا ہے؟ ہمارے آقا نے، بچہ تو مکلف نہیں ہے شرعی احکام کا، پھر بھی ایک سبق دینا تھا کہ بچہ اگر غلط کرتا ہے، شریعت کے خلاف کرتا ہے، ساری محبتوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دو اور غلط کرنے نہ دو. یہ سبق دینے کے لیے ہمارے آقا نے، حدیث میں آتا ہے حسن حسین کے منہ میں ہاتھ ڈالا، انگلی ڈالی اور کھجور کو ان کے منہ سے نکال لیا. فرمایا بیٹا یہ صدقے کی کھجور ہیں، ہم صدقہ کھانے والے نہیں، صدقہ کھلانے والے ہیں. یہ صدقہ غریبوں کا حق ہے، ہم غریبوں کا کھانے والے نہیں ہیں، غریبوں کو. ہاں قرآن پاک میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مسکینوں کو، یتیموں کو، اسیروں کو ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں. کئی واقعات ہیں. ایک واقعہ جو حضرت حسین کی سیرت میں علماء نے بیان کیا ہے، دیکھو تواضع بھی کتنی تھی. اب بڑے ہو گئے حسین، بہت سارے حالات کو چھوڑ رہا ہوں، ابھی تو شہید کربلا کو تو کہاں بیان کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا پھر بھی کچھ باتیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. مسکینوں کو کھلانے کا کیا جذبہ تھا، چونکہ یہ تعلیم کس نے دی تھی؟ نانا جان نے، امام الانبیاء والمرسلین کی یہ تعلیم تھی اور آپ کا سکھایا ہوا سبق تھا. تو کیسے بھولتے؟ مسکین کو کھانا کھلانے کا ایک عجیب واقعہ روایتوں میں آتا ہے. حضرت حسین ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے کنارے پر کچھ مسکینوں کو دیکھا کہ بیٹھ کر کے اپنا لوکھا سوکھا جو بھی تھی، روٹی سوٹی جو بھی کھانا تھا، کھانا کھا رہے تھے. ہم بھی دیکھتے نا. اور بھائیوں دیکھ کر گزر نہ جاؤ، اپنے راستوں میں جن مسکینوں پر نظر پڑ جائے نا، عبرت کی نظر سے دیکھو.
دن ہی دل میں ان کے لیے ایک تو دعائیں کرو، اے اللہ ان کو بھی باعزت گھر دے کر کے باعزت زندگی دے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے بچوں کو بتلاؤ کہ دیکھو بیٹا یہ بھی تو انسان ہے، ہم بھی تو انسان ہیں، ہم عزت کے ساتھ گھروں میں رہتے ہیں اور وقت پر روٹی کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ دیکھو ان کے پاس رہنے کو مکان بھی نہیں ہے۔ انہیں حقیر نہ سمجھو، انہیں اگر کچھ کھانے کھلانے کا موقع مل جائے اپنی سعادت سمجھ کر کے دو، حقارت کے ساتھ نہیں، ذلت کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جہاں سے گزر رہے تھے، چند مسکینوں کو دیکھا کہ راستے کے کنارے پر بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے وہاں سے جب گزرے تو ان مسکینوں نے از راہ محبت، شہزادے تھے، جانتے ہی تھے لوگ ان کے مقام کو، ان مسکینوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کی دعوت دی۔ جیسا کہ ہوتا ہے نا بھائی، ہم بھی اگر کہیں ہوٹل شوٹل میں کھانا کھا رہے ہوں، کہیں کھا رہے ہوں، کوئی ملنے جلنے والا گزر جائے تو کیا کہتے؟ نہیں کہتے چلو بھائی آؤ کھانا کھا لو۔ لیکن آج ہمارے سماج میں تو عجیب معاملہ ہے، تقریباً کہنے والا بھی خالی خالی کہتا ہے اور نہ کہنے والا بھی خالی خالی نہ کہتا ہے۔ چلو بھائی آپ کھانا کھا لو، وہ کہنے والا بھی خالی خالی کہتا ہے، دل سے نہیں کہتا الا ماشاء اللہ۔ اور اب وہ گزرنے والا جس کو کہا ہے اس کو حالانکہ بھوک بھی ہے پھر بھی جھوٹ کہہ رہا ہے، نہیں بسم اللہ کھاؤ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ عربوں میں آج بھی کوئی تکلف نہیں ہے، وہ تو اگر کسی کو کہتے آئیے کھانا کھائیے بسم اللہ تو وہ حقیقت میں بالکل دل سے کہتے ہیں، اور وہاں کوئی تکلف نہیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ کو کہا اور آپ نے منع کر دیا تو وہ سمجھیں گے کہ اس کو کھانا ہی نہیں ہے، اور اگر کھانا ہوتا تو فوراً وہ بیٹھ ہی جاتے، کوئی تکلف کرتے ہی نہیں۔ خیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مسکینوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے، روایتوں میں آتا ہے گھوڑے سے اتر گئے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگ گئے۔ معمولی بات ہے، گھوڑے کا مطلب آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے کہاں جا سکتا ہے؟ کار میں جا رہے تھے، مسکینوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آئیے سیٹھ صاحب، سر آئیے کھانا کھا لیجئے، تو سر اترے گا کہ سر غصہ ہوگا، میرا انسلٹ کر رہا ہے، یہ کوئی جگہ ہے اور یہ کوئی کھانا ہے اور تمہاری کوئی حیثیت ہے؟ کیا تواضع، کیا عاجزی، کیا انسانیت! اب لکھا ہے کہ آرام سے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا، دیکھو یہ وہی کرے گا نا جس کے دل میں تکبر نہیں، تواضع ہے، جس کے دل میں غریبوں کی ہمدردی ہے، خود غرضی نہیں ہے، جو غریبوں کو بھی اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، جس میں انسانیت، یہ تو وہی کرے گا نا۔ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ ان کا تو یہ معاملہ نہیں تھا کہ کھاؤ تو بسم اللہ، کھلاؤ تو نعوذ باللہ، وہ تو ایسا نہیں تھا معاملہ۔ کھانا کھانے کے بعد اب حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم نے مجھے دعوت دی کھانے کی، تمہاری دعوت کو میں نے قبول کیا، تمہارے ساتھ میں نے کھانا کھایا، اب ایک کام کرو، شام کو میری دعوت، یہ تم جتنے بھی لوگ ہیں نا میرے گھر پہ آ جانا، شام کو میرے یہاں کھانا تمہارا ہوگا، سمجھیں؟ اب ان مسکینوں کو شام کو اپنے گھر لا کر کے عمدہ سے عمدہ کھانا کھلایا۔ کیسے وقت صحابہ کے حیات الصحابہ پڑھیے، حضرات صحابہ کے حالات کو پڑھیے، سنیے، واقعتاً صحابہ نجوم ہدایت ہے، ہدایت کے روشن ستارے ہیں، ان کے حالات میں ہمارے لیے عبرت النصیحت ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ حضرت حسین اور ان کے ایک باپ شریف بھائی محمد ابن حنفیہ، ایک بھائی تھے، باپ تو دونوں کے ایک ہی، حضرت علی دونوں کے باپ، مائیں دونوں کی الگ الگ۔
اور یہ بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی، حضور کی منشا بھی یہ تھی، تب تک حضرت علی نے کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، لیکن سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے اور بھی نکاح کیے ہیں۔ اس سماج میں، نبوی سماج میں، مدنی معاشرے میں کوئی بھی بالغ مرد اور عورت جس عمر میں ہو، جوان ہو، ادھیڑ ہو، بوڑھا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی ہو، بغیر نکاح کے کوئی رہتا، بولو نا، نہیں تھا۔ یہی حکم ہے، نکاح ٹوٹ جائے طلاق کی وجہ سے یا پھر وفات کی وجہ سے، مرد ہو اس کا بھی دوسرا نکاح کرواؤ، عورت ہے اس کا بھی دوسرا نکاح کرواؤ، ورنہ سماج کے اندر خرابیاں پھیلے گی۔ تو خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کیا تھا، ان سے جو ایک بیٹا پیدا ہوا ان کا نام محمد بن حنفی، ان کی والدہ کا نام حنفیہ تھا۔ تو حسن، حسین اور محمد بن حنفیہ باپ ان کے ایک، مائیں الگ۔ ایک مرتبہ حضرت حسین اور محمد بن حنفیہ دونوں بھائیوں میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی، یہی کہا جا سکتا ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے، یہ نہیں کہ گرما گرمی ہو گئی، کسی بات کو لے کر ذرا سی ناراض، بھائیوں میں تو ہوتا ہے، اور بھائیوں کی کیا بات ہے بھائی، بڑوں بڑوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ ناراضگی بہت زیادہ رہنی نہیں چاہیے، اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جنتیوں کی جو صفات بیان کی ہے، معاف کرنے کا مزاج اور غصے کو ضبط کر جانے کا جذبہ، یہ جنتیوں کی پہچان ہے۔ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ خیر، دونوں بھائیوں میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی اور دونوں ناراض ہو کر کے ایک دوسرے سے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ادھر گھر جانے کے بعد محمد ابن حنفیہ نے ایک خط لکھا۔ اس زمانے میں خط لکھنے کا جو بھی انداز، سمجھے نا، جیسے آج کل خط لکھنے کا انداز موبائل، اس زمانے کا جو بھی انداز رہا ہو، اس خط کا مفہوم اور خلاصہ یہ تھا کہ بھائی تم ایک تو مجھ سے بڑے ہو، اور پھر تمہارا مقام بھی مجھ سے بہت بڑا ہے، پھر تمہاری ماں فاطمہ ہے جو جنت کی شہزادی ہیں، ہر اعتبار سے تم اس بات کے لائق ہو کہ تم مجھے منانے آؤ۔ عجیب بات ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم مجھے منانے کے لیے میرے گھر آؤ۔ کیا وہ سماج تھا بھائیوں، آج تو سگے بھائی چھوٹی چھوٹی باتوں میں سالوں سال تک ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیا یہ مسلمان ہیں؟ مسلمان ایسے ہوتے ہیں؟ کچھ اپنے آپ میں تبدیلی لائیے۔ ہم حکومتیں بدلنے کی فکریں اور کوششیں کر رہے ہیں، حکومتیں بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سماج کو بھی بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ جو اپنے بس میں ہے وہ کیجئے، آگے کی فکر اللہ پر چھوڑیے۔ محمد بن حنفیہ نے خط کا جو مفہوم تھا، بڑے بھائی آپ ہر اعتبار سے بڑے ہیں، مجھے منانے آؤ۔ اپنے تو ہوتے تو اور غصہ ہوتے کہ سالے کو شرم ورم آتی ہے کہ نہیں، ٹانگ جتنا پلنا ہو کہ میرے کو کہہ رہا منانے آؤ۔ لیکن یہ ہے واقعہ، وہ حسین تھے، ان کی رگوں میں خون نبوت دوڑتا تھا، خط پڑھتے ہی نرم پڑ گئے۔ اللہ کو نرمی پسند ہے نا، چھوٹے بھائی کو منانے کے لیے آ گئے، اور چھوٹے بھائی نے بھی جب دیکھا کہ بڑے بھائی آ گئے، لپٹ گئے اور دونوں مل کر رونے لگے۔ پھر پہلے جتنی محبت تھی اس سے زیادہ محبت ہو گئی، یہ انداز ہے۔ بہرحال بہت اور بھی کئی واقعات ہیں، میں کن کن واقعات کو بیان کروں، ارادہ تو یہی تھا کہ سوا دس تک انشاءاللہ۔ اب ذرا سا کربلا
تفصیلات تو بہت ہیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا، کیوں پیش آیا، اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے. کچھ چیزیں یقیناً اس سلسلے میں بہت زیادہ افراد تفرید اچھوں کے بیانوں میں ہم نے سنا ہے. اس انداز میں کربلا کے واقعے کو پیش کیا جاتا ہے گویا یہ ایمان اور کفر کی لڑائی ہو. ایسا نہیں ہے. یہ ایمان اور کفر کی لڑائی بولو، جنگ، ارے سب بولو بھائی، دلیل تو ہم پیش کریں گے، آپ گھبراتے کیوں ہو؟ یہ جو جنگ ہوئی ایمان اور کفر کی جنگ ہرگز نہیں تھی. حق اور باطل کی لڑائی بھی یہ، ارے آپ میرے حوالے سے بتلائیے نا بھائی، آپ گھبراتے ہو بالکل موت معمولی بیماروں کی طرح جواب دے رہے کہ ہر یہ کیا کہہ رہا ہے. آج تک تو ہم یہی سنتے رہے، باطل و حق حسین نے کر کے جدا بتا. بہت ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے فضل سے پتہ نہیں کتنی کتابوں کو کھنگال کر کے ہمارے علماء دیوبند کا جو معتدل نظریہ ہے، یہ کوئی ایمان اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، حق اور باطل کی جنگ نہیں تھی، اور حضرت حسین جنگ کرنے کے لیے گئے بھی نہیں تھے. کیا جنگ کرنے کے لیے کوئی آدمی اپنے بیوی اور بچوں کو لے کر جاتا ہے؟ جنگیں ایسی ہوتی ہیں. اصل میں سن ہجری 60 میں، 60 ہجری، آج کون سا ہجری ہے؟ سن ہجری 1444. سن ہجری 60 میں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت عظیم صحابی رسول ہے، حضور کے سگے سالے ہیں، ان کی سگی بہن حضور کے نکاح میں تھی، ام حبیبہ، اور انہی کے بیٹا یزید تھا. یزید اور حضرت حسین کزن تھے آپس میں، ایک ہی خاندان کی، ایک ہی درخت کی یہ دو مختلف شاخیں تھی. بات اصل میں یہ تھی، کہاں سے شروع کروں مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا، لیکن میں بہت سی چیزوں کو چھوڑتے ہوئے سن ہجری 60 میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول ہونے کے علاوہ کاتب وحی بھی تھے، حضور پر جب وحی آتی تھی، قرآن نازل ہوتا، 12 صحابہ ایسے تھے مخصوص جن سے حضور قرآن لکھواتے، ان میں ایک امیر معاویہ بھی تھے. اور یہی وہ صحابی تھے جن کو اللہ کے رسول نے یہ دعا دی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ معاویہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا، وغیرہ. بڑے عظیم صحابی تھے. بعض لوگ یزید کو پلید نطفہ یعنی عجیب باتیں کہتے ہیں. دیکھو یزید سے متعلق ایک بات سن لو. ہمارے علماء دیوبند جن کو ہم نے برا مانا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، ان کا موقف یزید کے متعلق یہ ہے، نہ اس کو ہم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، نہ اس کو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم خاموش، اس پر لعنت بھی نہیں کرتے، اور اس کو رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتے. ایک بڑی داستان ہے، وہ بڑی تفصیلات ہے، شاید کچھ آگے آ جائے. امیر معاویہ کا سن ہجری 60 میں جب انتقال ہو گیا تو انتقال سے پہلے ہی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے ہی میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا. ولی عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے بادشاہ وقت اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو اپنا نائب اور خلیفہ تسلیم کر لیں اور یہ اعلان کر دیں کہ میرے بعد یہ میرا بیٹا اس حکومت کا ذمہ دار ہوگا. جیسے اس وقت شاہ سلمان نے محمد بن سلمان کو اپنا ولی عہد بنا دیا. سمجھ گئے نا بس اتنی سی بات. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اور لوگوں سے مشورہ، جو ان کے دربار میں ان کے مصیر تھے، ان کے خاص لوگ تھے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد اور اس وقت کے حالات کے پیش نظر
یزید کے لیے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو اپنا ولی عہد بنا دیا جائے، بنا دیا۔ اسی وقت کچھ صحابہ نے حضرت امیر معاویہ کی اس رائے سے اختلاف کیا کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ رائے کا اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، صحابہ کا مقام بہت اونچا، لیکن اس کے باوجود وہ معصوم نہیں تھے، کبھی کبھی ان سے بھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی تھی، لیکن ہمیں اس میں لب کشائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے متعلق کچھ بولنے کی ہمیں نہ اجازت ہے نہ ضرورت ہے۔ بہرحال بہت سے صحابہ اس رائے سے اختلاف رکھتے تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں تھے، ان کا سوچنا یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ یزید کے مقابلے میں ابھی بہت سے صحابہ موجود ہیں، تو یہ ذمہ داری ان کو دینی چاہیے۔ بعض صحابہ میں خاص طور پر عبادلہ اربع یعنی 4 عبداللہ ابن ابو بکر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم، بنیادی طور پر مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ میں یہ لوگ حجاز کا جو علاقہ ہے مکہ مدینہ وغیرہ پر مشتمل، یہ لوگ امیر معاویہ کے اس فیصلے سے راضی نہیں تھے، انہوں نے اختلاف کیا بھی، لیکن ان کے اختلاف کو دبا دیا گیا، کوئی زیادہ دھیان نہیں دیا گیا۔ پھر اس کے کچھ وقت کے بعد سن ہجری 7 میں جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہوتے ہی یزید چونکہ ولی عہد تھا اب خلیفہ بن گیا۔ یزید نے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ کیا کہ بھائی ایک بڑی تعداد نے تو مجھ سے بیعت کر لی ہے، مکہ مدینہ میں جن بڑے صحاباؤں نے اب تک میرے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، تو کسی طرح سے وہ بھی مجھ سے بیعت کر لیں تاکہ بالاتفاق سب کے لیے میں خلیفہ تسلیم کر لیا جاؤں سب کی طرف سے۔ چنانچہ یزید نے اس وقت مدینہ کے جو حاکم تھے ولید ابن عتبہ، ان کو ایک خط لکھا اور کہا کہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی وغیرہ ان لوگوں کو کسی طرح سے اس بات پر تیار کرو کہ وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اب دیکھو یاد رکھو اس زمانے میں بیعت کی وہ پوزیشن نہیں ہوتی تھی جو آج ووٹ کی پوزیشن ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک طرح سے بیعت اور ووٹ میں کوئی زیادہ فرق تو نہیں تھا، لیکن ایک فرق یہ ہے کہ ووٹ تو ہر ایک کو ڈالنا پڑتا ہے اور ہر ایک کی ووٹ کی گنتی ہو کر کے جس کی اکثریت ہے وہ کامیاب ہے۔ وہاں ایسا نہیں تھا، ہر ایک ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت نہیں کرتا تھا، بلکہ کسی علاقے کا، کسی قبیلے کا، کسی خاندان کا جو بڑا ہوتا تھا وہ اگر بیعت کر لیتا تو اس کی بیعت سب کی طرف سے کافی سمجھی جاتی تھی۔ برودا یا تانلجا یا پٹیل برادری یا میمن برادری یا فلاں برادری کا جو مین آدمی ہے اس نے اگر بیعت کر لی تو اس کی بیعت سب کی طرف سے گویا کافی تھی۔ چنانچہ ولید ابن عتبہ نے یزید کا خط پڑھ کر کے حضرت حسین وغیرہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی یزید کی طرف سے یہ حکم ہے، آپ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیجئے۔ حضرت حسین نے منع کر دیا کہ مجھے ان سے اتفاق ابھی نہیں ہے، لہٰذا میں ان سے بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت حسین چلے گئے۔ اب حضرت حسین نے محسوس کر لیا کہ میرا مدینہ میں رہنا اس وقت مناسب نہیں ہے، چنانچہ آپ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے۔ اس وقت مکہ المکرمہ میں عمرو بن سعد یزید کی طرف سے مکہ کے حاکم اور خلیفہ تھے۔
انہوں نے حضرت حسین کا ایک بھائی شہزادے تھے، کوئی معمولی تو تھے، اور اب تو بڑے صحابہ میں یہی تھے اس وقت، تو بڑے اکرام اور اعزاز کے ساتھ انہیں رکھا۔ ادھر کوفہ والوں کو پتا چلا کہ یزید کی خلافت سے حضرت حسین اور مکہ اور مدینہ کے بڑے صحابہ راضی نہیں ہیں، اور خاص طور پر حضرت حسین تو مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چلے گئے، بیعت کا انکار کر دیا، ان کو موقع ہاتھ لگ گیا۔ کوفہ والوں نے حضرت حسین کی خدمت میں خطوط بھی لکھے اور وفود بھی بھیجے، الگ الگ جماعتیں بھیجی اور خط بھی لکھے۔ اب مجھے جہاں کہیں سے بھی دعوتیں آتی ہیں نا، ایک مرتبہ فون پہ کسی مخلص نے دعوت دے دی، حضرت آپ کو فلاں تاریخ کو آنا ہے، ہم تو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کوفہ والوں نے جو خطوط لکھے نا، ایک معتدل رائے اور معتدل روایت یہ ہے 250 خطوط تھے۔ یہ تو میں سب سے کم کہہ رہا ہوں، روایتیں اور بھی ہیں، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے 2500 خطوط لکھے تھے۔ اور وہ جو کربلا کے میدان میں کوفہ والوں نے خیمے جلائے تھے، اس کی ایک بڑی وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے، خیمے اس لیے جلا دیے تھے کہ وہ جو خط تھے نا وہ سب وہی تھے، حسین لے کر کے گئے تھے، اور خیموں میں وہ خط وغیرہ تھے، وہ چاہتے تھے کہ سارے پروف مٹ جائیں، کچھ باقی رہے ہی نہیں، اس لیے کہ یزید کو اگر سب ہمارا کچا چچا پتہ چل گیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔ خیر خطوط بہت زیادہ لکھے اور وفود بھی بھیجے، آج ایک جماعت آئی، کل دوسری جماعت آئی، پھر تیسری جماعت، کوفہ والوں کی طرف سے، عراق والوں کی طرف سے آپ پر بار بار تقاضا ہوتا، حضرت جیسے آپ یزید کو پسند نہیں کرتے ہیں اور آپ نے اس سے بیعت نہیں کی، ہم بھی یزید کو پسند نہیں کرتے، ہم بھی اس سے بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں، اس وقت ہم کسی امام اور رہبر کے بغیر ہیں، آپ اللہ کے واسطے آئیے، ہماری رہبری کیجئے، ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک آدمی نے نہیں، میں نے کہا نا بار بار اگر تقاضے آئے، ہم تو ایک آدمی نے دعوت دی فون پہ، تیار ہے؟ کسی ایک ہی جگہ سے اگر 250 فون آئے ہمارے پاس، کوئی انکار کی مجال ہے؟ چنانچہ اتنے سارے خطوط اور وفود اور اتنے مطالبے کے بعد حضرت حسین تیار ہو گئے۔ جلدی سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا 10:30، چونکہ مجھے سفر کرنا ہے۔ بھائی کیا ارادہ ہے؟ ہاں جی ذرا بولو نا یار، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں آپ پریشان کہ یار یہ کتنے بجائیں گے۔ تو ابھی مولانا سہیل کی ایک فرمائش پر عمل بھی کرنا باقی ہے، انشاءاللہ میں سناؤں گا مجھے کوفہ والوں، مجھے اور بھی کچھ دوستوں نے کہا تھا۔ تو خیر خطوط اور وفود کے بعد حضرت حسین نے ایک ہی جواب دیا، خط کا بھی جواب ایک ہی تھا، وفود کا بھی جواب ایک ہی، سب کو ایک ہی جواب دیا کہ بھائی میں ایسے نہیں آؤں گا، پہلے اپنے آدمیوں کو بھیج کر وہاں کا جائزہ، دیکھو یہ عقل مندی کا تقاضا، پھر میرا آدمی وہاں کا جائزہ لینے کے بعد مطمئن ہوگا، مجھے اطمینان ظاہر کرے گا، تب میں پھر آ جاؤں گا، باقی تمہارے کہنے پر بھروسہ۔ چونکہ صحاباؤں نے بھی، دوسرے جو بڑے بڑے صحابہ تھے، عبداللہ ابن عباس تو بہت منع کرتے تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی بار بار کہتے کہ حسین ان پر بھروسہ مت کرو، کوفی لا یوفی، ان کا بھروسہ ہی نہیں۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے درمیان کا راستہ یہ اختیار کیا، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جاؤ تم جاؤ، یہ کوفہ والے اتنا مجھے بلا رہے تو کیا واقعہ وہ مجھے چاہتے ہیں؟ تم جائزہ لینے کے بعد مجھے بتلاؤ تو پھر میں آؤں گا۔ اب مسلم بن عقیل گئے تو کوفہ والوں نے ان کو سر آنکھوں پر بٹھایا، اور بہت تفصیلات ہیں میں چھوڑتے ہوئے، لکھا ہے چند ہی دنوں میں تقریباً 18,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کر لی، سمجھے نا، اور خوب اکرام کیا کوفہ والوں نے۔ اب حضرت مسلم بن عقیل نے اطمینان ظاہر کیا، فوراً اپنے بھائی حضرت حسین کو خط لکھ دیا، حضرت تشریف لے آئیے، واقعتاً یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، اور یہ واقعتاً ہمیں بہت پورے حالات لکھے۔ اب تو پھر حضرت حسین کے لیے کوئی عدم جواز کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی،
نہ جانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ چنانچہ مکہ المکرمہ سے 8 ذی الحجہ حج کا جو پہلا دن ہے سن ہجری 7، اتنے اہم فریضے کو چھوڑ کر آپ نے اس کو زیادہ اہم سمجھا امت میں ایک صحیح نہج قائم کرنے کے لیے۔ بس یہ کہہ سکتا ہوں میں۔ کوفہ سے روانہ ہوئے تو بعض بڑے صحابہ نے آ کر کے بالکل منع کیا، لیکن حضرت حسین کا مقصد بہت اچھا۔ دیکھو لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، میں یہی کہنا چاہتا ہوں نا۔ بیوی بچے، معصوم بچے، لڑائی کے اندر کوئی ایسا ساتھ میں جاتا لے کر کے؟ وہ تو کوفہ والوں کے بلاوے پر گئے تھے، کسی کی سنی نہیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے جو بات کی تو ان کے مشورے پر عمل نہ کیا، چلے گئے۔ راستے میں فرزدق شاعر جو آل رسول کا بڑا محب تھا، چاہنے والا تھا، وہ ملا۔ اس نے بھی منع کیا، حضرت میں ابھی عراق سے اور کوفہ سے ہوتا ہوا آیا ہوں۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا بے شک کوفہ والوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہے، ان پر بھروسہ مت کرو، واپس ہو جاؤ۔ لیکن آپ نے تو ان کی بھی نہیں مانی، آگے بڑھے۔ ادھر کوفہ کے حالات تبدیل ہوئے، جاسوسوں کے ذریعے سے شام میں یزید کو جب پتا چلا کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل حضرت حسین کی طرف سے آئے اور سارے کوفہ والوں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اس وقت یزید کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول، لیکن بڑے نرم مزاج۔ دیکھو حاکم بھی 2 طرح کے، بلکہ ہر انسان یا تو جلالی ہوگا یا جمالی ہوگا۔ بعض لوگوں میں نرمی زیادہ ہوتی ہے، بعض لوگوں میں گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کو نرمی پسند ہے بھائی، گرمی زیادہ پسند نہیں ہے۔ خیر، تو بہرحال نعمان ابن بشیر نے کچھ نہیں کر سکے، وہ یزید نے فوراً نعمان ابن بشیر کو معزول کر دیا، اور بصرہ کے اندر یزید کی طرف سے حاکم تھا عبید اللہ ابن زیاد، بڑا سخت آدمی، بڑا کمینہ قسم کا، اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حضرت حسین کی شہادت میں بنیادی طور پر جن 2 کمینوں کا رول تھا، اس میں سب سے پہلے عبید اللہ ابن زیاد، اور اس سے بھی بڑا رول اس کا وزیر شمر ابن ذی الجوشن۔ تفصیلات ہیں اور بھی، اور اس کے بعد تیسرا نمبر اگر کسی کو دیا جائے عمر ابن سعد۔ خیر، یزید نے بصرہ میں اپنے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ فوراً کوفہ جاؤ، بصرہ کے علاوہ کوفہ کا بھی میں تمہیں حاکم بناتا ہوں، وہاں کے حالات کو قابو میں لاؤ۔ مختصر یہ ہے کہ پھر وہ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ میں آیا، راتوں رات آ کر کے کوفہ والوں کو یا تو للچایا یا دھمکایا، بہت تفصیلات میں، ہر تفصیل کو چھوڑتے ہوئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک ہی خطبے اور ایک ہی بیان کے بعد صبح میں حالت یہ ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل کی راہوں میں پلکیں بچھانے والے آنکھیں چرانے لگے، اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ شام تک مسلم بن عقیل کا ساتھ دینے والا کوئی نہ رہا۔ بالآخر انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد نے بڑی بے دردی سے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ادھر یہ جو حالات میں بدلاؤ آیا، حضرت حسین اس سے باخبر نہیں تھے، غافل، بے خبر تھے۔ مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت سے پہلے محمد ابن اشعث جو گرفتار کرنے آیا تھا اس سے کہا کہ میری ایک 3 وصیتیں کی تھی۔ ایک وصیت تو میری یہ ہے کہ میرا 700 روپیہ قرضہ ہے، میری شہادت کے بعد اس قرضے کو ادا کر دیا جائے، اس لیے کہ قرضہ تو شہید سے بھی معاف نہیں ہے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میری لاش کو باعزت طریقے سے دفنا دیا جائے، اور تیسری وصیت یہ ہے فوراً حضرت حسین کے پاس کسی کو بھیج کر کے یہاں کے حالات کی اطلاع کر دو، اور ان کو کہہ دو کہ جہاں ہے وہیں سے واپس ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا،
حضرت حسین کو جب پتہ چلا تو آپ مقام ثعلبہ تک پہنچ چکے تھے، کربلا کے بالکل قریب۔ آپ نے جب یہ سنا کہ کوفہ کے حالات بدل گئے، جو بلانے والے تھے وہی پھر گئے، انہوں نے ہی بے وفائی کی، تو بھائی جس نے بلایا تھا وہی جب بدل گئے تو اب تو جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا۔ حضرت حسین واپس جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا۔ اب جب ارادہ کر لیا واپس لوٹنے کا تو مسلم بن عقیل کے بچے اور ان کے بھائی اڑ گئے کہ نہیں، ہم تو اپنے بھائی اپنے باپ کی شہادت کا بدلہ قصاص لے کر کے رہیں گے۔ سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جام شہادت پی لیں گے۔ مسلم بن عقیل کے بچوں نے اور بھائیوں نے یہ کہا۔ تو اب حضرت حسین نے بھی کہا کہ بھائی اب مسلم بن عقیل کے بعد زندگی میں کوئی مزہ نہیں۔ اب پھر ارادہ آپ نے کر لیا اور آگے بڑھے، کوفہ کربلا پہنچے۔ بہت تفصیلات میں چھوڑ رہا ہوں، میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اب جب کربلا پہنچے تو یزید کی طرف سے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر حضرت حسین کو آ کر اس نے گھیر لیا۔ حضرت حسین حیران کہ بھائی یہ مجھے تم گھیر رہے ہیں کیوں؟ اب حضرت حسین نے دیکھا کہ بھائی ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، وہ تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں تھے۔ حر بن یزید حضرت حسین سے کہنے لگا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ حضرت حسین نے کہا کہ بھائی مجھے کوفہ والوں نے بلائے، اس لیے میں آیا ہوں۔ اب اگر یہ نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا، خون خرابہ میں نہیں چاہتا، چونکہ تم بھی کلمہ پڑھنے ہم بھی کلمہ پڑھ۔ عجیب بات یہاں لکھا ہے علماء نے، ایک بات میں نے پڑھ کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حر بن یزید کا جو لشکر 1000 کا لشکر حضرت حسین کو گرفتار کرنے آیا نا کربلا میں، اس کے لشکر والوں کے پاس پانی نہیں تھا، پیاسے تھے، اور حضرت حسین کے لشکر کے پاس اس وقت پانی تھا۔ لشکر والوں کو پانی کی ضرورت ہوئی، انہوں نے پانی طلب کیا تو حسینی لشکر نے حضرت حسین سے پوچھا کہ وہ پانی مانگ رہے ہیں۔ حضرت حسین نے جو گرفتار کرنے آئے ان لوگوں کو پانی پلانے کا حکم دیا، انہیں پانی پلایا جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت حسین نے کہا بھائی تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ سے پڑھو؟ نا 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 نا، ہم تو آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، یعنی ہم تو آپ کے پیچھے ہی نماز پڑھیں۔ روایتوں میں آتا ہے ظہر عصر دونوں لشکروں نے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ جنگ کا تو ماحول بن گیا، پہلے سے کوئی جنگ کے پلاننگ سے نہیں گئے۔ خیر، حر بن یزید نے جب یہ حضرت حسین سے سنا کہ بھائی میں خود سے نہیں آیا، ان کے بلانے پر آیا ہوں، تو حر بن یزید کہ بھائی یہ تمہارے خطوط کا تو مجھے علم نہیں ہے، میرا کوفہ سے کوئی تعلق نہیں، میں تو شام سے آیا ہوں، دمشق میں جو یزید کا کیپٹل تھا۔ ابھی تو یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی، میں وہ تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کا جو اب حاکم بن گیا تھا، کوفہ سے 4000 کا لشکر لے کر عمر ابن سعد کو بھیجا اور اس بات کا حکم دیا کہ کسی بھی طرح سے حسین کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اب تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے حضرت حسین نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں جنگ تو نہیں چاہتا، البتہ 3 صورتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے کو تیار ہوں، میرا راستہ نہ روکا جائے۔ نمبر 2، یہ اگر منظور نہیں تو پھر مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دیا جائے، میں وہاں جا کر کے اللہ اللہ کروں گا۔ آپ کو اگر یہ خطرہ ہے کہ میرے مکہ مدینہ میں رہنے سے انتشار ہو سکتا ہے تو میں کسی اور اسلامی سرحد پر چلا جاتا ہوں۔ یہ بھی اگر منظور نہیں تو تیسری
پیشکش میری طرف سے یہ ہے مجھے ڈائریکٹ یزید سے ملنے دیا جائے، میں یزید سے بات کر لوں گا، اس وقت پھر بات چیت کے بعد اگر مناسب سمجھوں گا تو بیعت کر لوں گا۔ معتبر روایتوں میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ عمر ابن سعد چونکہ صحابی رسول کا بیٹا تھا، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے تھے یہ، لیکن لالچ میں آ کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھا لیا تھا۔ یہ بظاہر خوش ہو گئے، عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ دیا کہ اللہ کا شکر ہے فتنہ ٹل گیا، حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی، بہت مناسب ہے، ہم کو اختیار ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک بات پر راضی ہو جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد بھی مان گیا تھا ان تینوں شرطوں کو، لکھا ہے روایتوں میں، قریب میں جو اس کا ملعون وزیر بیٹھا ہوا تھا شمر ابن ذل جوشن، اس نے اس کا دماغ پھرا دیا۔ حدیث میں آتا ہے، مشکات میں حدیث ہے، اللہ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں نا، کسی حاکم سے، کسی امیر سے، کسی ذمہ دار سے، تو اس کو بہترین مشیر اور وزیر عطا کرتے ہیں۔ خیر یہاں اور تفسیرات ہے، میں چھوڑ رہا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد کا ذہن ورگلایا، بگاڑا، اور اس کو اس بات پر تیار کیا کہ کسی بھی شرط کے بغیر حسین کو اس بات پر پابند کیا جائے کہ چپ چاپ کسی شرط کے بغیر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو بس۔ چنانچہ حضرت حسین کے سامنے عبید اللہ ابن زیاد کی یہ بات پیش کر دی گئی، تو حسین تو کوئی بزدل نہیں، بہادر تھے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو پھر مجھے منظور نہیں ہے۔ کہا جب یہ منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ 9 محرم الحرام کی رات تھی، حضرت حسین نے کہا، جب یہ بات پیش کی دے کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا بغیر کسی شرط کے ایک ہی بات ہے بس، عبید اللہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر منظور نہیں تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین نے کہا کہ مجھے جواب کے لیے صبح تک کی مہلت دی جائے۔ چنانچہ مہلت دی گئی کہ آئندہ کل صبح 10 محرم میں جواب دوں گا۔ رات میں آپ نے اپنے خیمے میں جا کر کے اہل بیت اور دیگر اپنے لشکر کے اپنے رفقا کو کہاں بھی کہ بھئی دیکھو اب حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ جنگ ہونے والی ہے کل صبح، مجھے ان کی شرط منظور نہیں ہے، تو جنگ ہونے والی ہے اور یہ لوگ میرے طالب ہیں، ان کو مجھ سے لینا، تم سے کوئی لینا دینا نہیں، لہٰذا میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر جا سکتا ہے، تم پر کوئی الزام نہیں۔ ہر ایک نے کہا، بیک زبان کہا، حضرت ہماری جانیں آپ پر اگر قربان ہو جائے یہ ہماری سعادت ہے، ہم ہرگز تیار نہیں۔ چنانچہ تب حضرت حسین نے پھر رات بھر اپنے رفقا سے یہی آیت کریمہ، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع صبر کی تلقین کی اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کی ترغیب دی وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد جب صبح ہوئی تو یہ کوفی لشکر مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلے سے پہلے پھر ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اونٹنی پر بیٹھ کر کے حجت تمام کرنے کے لیے فرمانے لگے، لوگوں میرے معاملے میں ابھی بھی جلدی نہ کرو، مجھے دیکھو پہچانو میں کون ہوں، تمہارے نبی کا نواسا ہوں، مجھ سے تم جنگ کرنا چاہتے ہو، میں نہیں چاہتا جنگ کرنا، لیکن تم ابتدا کرو گے تو میں دفاعی جنگ ضرور کروں گا، کوئی اگر ہمیں مارے تو یہ حکم تھوڑا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ادب پرانی مار کر مار کھاتے رہیں، آپ اپنا دفاع کیجئے، یہ تو ہر قانون میں ہے نا۔ حضرت حسین نے اگر جنگ کی تو وہ دفاعی جنگ کی۔ اس سے پہلے پھر ایک مرتبہ سمجھا دینا چاہا اور پھر بتلایا کوفے والوں کو آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کہ تم لوگوں کو میں جانتا ہوں، تمہیں نے تو خط لکھے تھے، یہ تم لوگ تو میرے پاس آئے تھے وفدوں کی شکل میں، اب تم انکار کر رہے ہیں۔ آپ تقریر کر ہی رہے تھے، اتنے میں کوفی لشکر کی طرف سے تیر برسانا شروع کر دیے اور جنگ کی ابتدا کر دیے۔
اب حضرت حسین کو بھی پھر دفاعی طور پر مقابلہ کرنا پڑا۔ ظہر کی نماز تک آپ کے رفقا یہ کے بعد دیگریں ایک کے بعد ایک جانے نثار کرتے رہے۔ اسی میں ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ اور دیگر علماء کا کہنا یہ تھا صلاۃ الخوف کے طریقے پر نماز ظہر کو ادا کیا گیا۔ اب یہ بھی تفسیر ہے صلاۃ الخوف۔ بہرحال میدان جنگ میں آپ نے جنگ کے دوران نماز ظہر کو ادا کیا۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد تقریباً رفقا شہید ہو چکے تھے، اہل بیت باقی رہ گئے تھے۔ 72 کا لشکر تھا اور 72 کے لشکر میں 32 تو رفقا تھے اور 20 تقریباً آپ کے اہل بیت تھے، گھر والے تھے۔ چنانچہ جنگ کا سلسلہ جاری رہا، اہل بیت میں بھی ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہوتے گئے۔ بالآخر امام عالی مقام کا جب موقع آیا تو کوئی آپ پر حملہ کرنے کی ہمت اور جرأت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آپ جہاں بڑھتے وہاں سے لوگ ہٹ جاتے تھے، لیکن اس موقع پر بھی شمر بن جوشن نے یہ بدبختی کی کہ اس نے لوگوں کو ابھارا کہ ساتھ مل کر کے حملہ کر دو۔ ایسا ہی ہوا، پھر ساتھ مل کر کے حملہ کیا اور بالآخر سیدنا امام عالی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 55 سال کی تقریباً عمر تھی۔ سن ہجری 61 10 محرم الحرام کو یہ واقعہ عصر کے بعد مغرب سے پہلے پیش آیا۔ بس میں 2-4 وہ اشعار سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حقیقت ہے جو امام علی مقام نے خطبہ میں جو کہا تھا نا، کوفہ والوں کو غیرت دلانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ ہے بابا علی ماں فاطمہ ہے بھائی حسن نانا خیر الورا ہے، میرے کوفہ والوں مراتب تو سمجھو، نجوم ہدایت بنایا گیا ہوں، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کہے بند پانی، مقدر میں ہے جام کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، خیمہ بھی لوٹا، خیمہ جلایا، ساما بھی لوٹا، غنچہ بھی ٹوٹا، گلستہ بھی چھوٹا، بہشت بری میں مکان بن رہا ہے، میں اجرا نہیں ہوں، بسایا گیا ہوں، جھکایا
دربار خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کی طرف سے شہدائے کربلا کو، سیدنا حسین ابن علی کو، ان کی نسلوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور قیامت میں اللہ تعالی ہمیں انہی کے ساتھ محشور فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کیونکہ وقت بہت ہو گیا، یہ دعا کے اتنے جملے بہت کافی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت۔